السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کے لیے دو تو ایکسکلوزیو خبریں ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جو تھوڑا بہت آسرا تھا اور شاید خاقان عباسی نے جو باتیں کی ہیں اس سے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کا اب دوبارہ واپس آنا پی ڈی ایم میں مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹس تھیں کہ کسی طریقے سے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز دوسری سمت میں جا رہی ہیں، شہباز شریف اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور ان میں جو اختلافات ہیں وہ بھی صاف نظر آتے ہیں اور ان میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ اور شہباز شریف کے حوالے سے جو ڈیل ہوئی، کیسے وہ باہر آئے، ڈیل کس نے کرائی، وہ بھی مزیدار قصہ ہے کہ وہ بھی باپ پارٹی کے بندے نے کرائی ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ بھئی آپ اپوزیشن لیڈر جو بنا ہے وہ باپ پارٹی کی وجہ سے بنا ہے، لیکن اب وہی باپ پارٹی کا بندہ جو ہے وہ ڈیل کروا رہا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو جو ہے وہ چند روز پہلے مسلم لیگ نون کا نائب صدر نامزد کیا، اور اس پہ بھی تھوڑی لے دے ہوئی۔ احسن اقبال کے دستخط سے جاری ہوا نوٹیفیکیشن، اور اس کی ڈیٹیل کہانی بھی بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون اور کس طرح یہ پیراشوٹ کے ذریعے اترا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا یہ بھی بتائیں گے۔ دوسرا، بلاول جو ہے وہ شہباز شریف کے جو بلایا گیا تھا پارلیمانی لیڈرز کا، انہوں نے عشائیہ بھی دیا گزشتہ روز، تو اس میں جو ہے وہ بلاول نہیں تھے چونکہ وہ دبئی گئے تھے۔ اور دبئی کیوں گئے تھے، اور اتنا بڑا ان کا شارپ وزٹ تھی کہ فوری طور پہ پھر وہ واپس بھی آ گئے، تو اس کی کیا کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم میں جو ایک تھوڑی بہت امید بندھی تھی شہباز شریف کی ایفرٹس کی وجہ سے کہ جی شاید اب اے این پی اور پیپلز پارٹی واپس آئیں گی، لیکن آج جو ہے منگل کے روز شاید خاقان عباسی نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اصول توڑے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تو پھر سیکریٹری جنرل جو ہے کوئی اور ڈھونڈیں، یعنی میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز بھی جو ہے وہ پیر کے روز سے ادھر اسلام آباد میں تھیں، اور ان کی بھی ٹاک ہوئی، انہوں نے بھی انڈورس کیا شاید خاقان عباسی کے موقف کو کہ جی جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اور مریم نے کہا کہ جو شہباز شریف کی ایکٹیویٹی تھی وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اس کے حوالے سے تھی، وہ پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک سیدھا سیدھا اختلاف رائے نظر آتا ہے۔ اور پھر مولانا سے جو ہے فضل الرحمان سے شہباز شریف ملاقات کرنے گئے، اس وقت پارٹی کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ان کو بھی انکار کر دیا، کیونکہ شام گئے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس ٹاک کی، انہوں نے بھی یہی کہا جو بات مریم نواز نے کی تھی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کی توہین کی ہے اور ہم اصول پرستی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آلموسٹ جو ہے وہی باتیں جو ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کر چکے تھے۔ تو ان باتوں کے بعد تو 28 تاریخ کو جو سربراہی اجلاس ہونا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں تو وہ نہیں آئیں گے اور نئی اپوزیشن پھر سے اکٹھی ہو پائے گی۔ تو اس سے ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی نہیں رہ پائے گی، وہ ڈیوائیڈ ہی رہے گی، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ اب واضح ہو چلا ہے کہ شہباز شریف جو ہے ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں، مریم نواز ان کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چل رہی ہیں۔ اور جو ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو ریسنٹلی ایک بندہ ہے آغا شاہزیب درانی، یہ خوزدار کے ہیں اور سردار ثناء اللہ ظہری کے ساتھ خاصا یہ رہے ہیں، اور سردار ثناء اللہ ظہری مسلم لیگ نون کے دور میں جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ان کو تھوڑے عرصے کے لیے، چونکہ وہ ایک سینیٹر فوت ہو گئے تھے، تو ان کی جگہ پہ آغا شاہزیب درانی کو 2017 میں سینیٹر بھی بنوایا تھا۔ اور یہ آغا شاہزیب درانی جو ہے یہ ملاقاتیں کرتے رہے، ان کا بھائی جو دوسرا ہے آغا شکیل درانی، وہ وہاں خوزدار میں باپ پارٹی کے لیڈر ہیں، تو باپ پارٹی کے تھرو جو ہے انہوں نے انٹری ماری، اور شہباز شریف جب جیل میں تھے تو وہاں ان سے عدالت میں پیشی کے دوران یہ اکثر ملاقات کر رہے ہوتے تھے،
اور جب یہ آ جاتے تھے ملاقات کے لیے تو اس وقت وکلا کو بھی پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، یا مسلم لیگ نون کے بالخصوص جو ہے لیڈروں کو، ان کو بھی سائٹ پہ دائیں بائیں کر دیا جاتا تھا کہ وہ دور رہیں، تاکہ ان کے ساتھ جو بھی گفتگو ہو تو وہ صرف شہباز شریف کے معلوم ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو خیر آغا شاہ زیب نے جو ہے وہ انٹری ماری، اور پھر جلدی میں یہ ساری چیزیں ہونے لگیں۔ شہباز شریف کی بیل بھی ہوئی، باہر بھی آ گئے، پھر ان کو باہر جانے کی پرمیشن بھی مل گئی، اور ایک دن میں درخواست آئی، پھر اس پہ اعتراض لگ گئے، وہی اسی دن اعتراض ریموو ہو گئے، پھر وہ سماعت شروع ہو گئی، پھر ریلیف مل گیا اور وہ رات کو ٹکٹ کٹا کے جانے لگے، تو پھر ان کو جو ہے رکوایا گیا۔ تو یہ آغا شاہ زیب کو اتنی بڑی پرامیننٹ شخصیت نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ اصل تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے ان کو بھی وہ چاہیے، تو جو شہباز شریف کی گیم ہے وہ انہوں نے فٹ کرائی۔ اب شہباز شریف سے یہ ملاقات بھی کی انہوں نے، آپ کو اسکرین پہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جو ہیں احسن اقبال صاحب، وہ 22 تاریخ کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور ان کو نائب صدر بنا دیا۔ اب اس پہ سارے اکثر لوگ پریشان ہیں مسلم لیگ نون والے بھی کہ یہ کیسے ہوا، تو حالانکہ ہماری اطلاع کے مطابق احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے مریم سے پوچھا تھا، تو مریم نواز صاحبہ نے کچھ کہا کہ بتاتی ہیں مشورہ کر کے، پھر انہوں نے کہا کہ اب اس اسٹیج پہ جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے اختلافات کی جو ہے وہ نہ بننی چاہیے کوئی چیز اور تاثر نہ جائے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اپنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اب یہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، اب یہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں، عمران خان کی انٹیلیجنس بھی لگی ہوئی ہے، اوپر سے پھر چودھری نثار صاحب جو تھے ان کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کو حلف کیوں نہیں اٹھانے دیا گیا اور روکا گیا ان کو، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اب دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ ہے، بجٹ میں انہوں نے پروگرام یہ طے کیا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے گزشتہ شب عشائیہ دیا تھا، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں مریم نواز اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی اس عشائیے میں شرکت نہیں کی انہوں نے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو شاید کہا بھی نہیں گیا تھا، اور تو یہ چیزیں بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اپنا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کس طرح ان معاملات کو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں، آیا وہ چھوڑتے ہیں ان کو، نئی پارٹی بناتے ہیں۔ لیکن شاید یہ شہباز شریف صاحب بھول رہے ہیں کہ پنجاب میں جو بھی ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، جب تک آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ جب آپ نے میاں نواز شریف کو چھوڑا تو بھلے آپ ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن پبلک جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ اتنا نہ ساتھ نبھا سکے جتنا کہ نواز شریف کو وہ مانتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ گئے تھے اچانک دبئی، اور پھر جلدی واپس بھی آ گئے، تو جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ وہ ویکسینیشن کے لیے وہاں گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ان کی اپنی ہے جماعت کی، وہ ویکسینیشن کر رہی ہے، تو وہ ویکسین باہر سے منگا کے یہاں بھی لگوا سکتے تھے، لیکن وہ یہاں سے گئے اور فائزر کی جو ویکسین ہے جو آل اوور دا ورلڈ ایک ایکسیپٹڈ ہے، تو وہ لگوا کے فوری طور پہ واپس آ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو چائنیز ویکسین ہے سائنو فارم ہو، سائنو کین ہو، یہ جو ہے یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی جو بھی ویکسینیشن ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے ٹریول بینس جو ہے کافی ممالک میں وہ ہے، تو لہٰذا ان کا پلان یہی ہے کہ شاید ابھی جو ہے یہ بجٹ وغیرہ کا ہوگا معاملہ، اس کے بعد پھر ان کا پروگرام ہے کہ وہ لندن جائیں، تو اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے فائزر ویکسین جو ہے وہ لگوا لی ہے۔ تو بہرحال کل ہم نے پروگرام نہیں کیا اس لیے کہ کچھ چیزیں تھیں بھی نہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز لائیں اور جس میں آپ کا بھی انٹرسٹ ہو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چینل جو ہے وہ 82% جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، 80% کے جو سبسکرائبر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے لانگ گیپ۔ سو بہرحال
اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.